اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ تقریباً 67,000 پاکستانی حجاج کرام ہجری کے مطابق 1446 اور عیسوی سن کے مطابق 2025 میں ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ حج نہیں کر سکتے، اس طرح کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو میں چونکہ گزشتہ 25 برس سے حج سے ریلیٹڈ ہوں، تو مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اصلاح احوال کے لیے کچھ باتیں کی جائے۔ میں نے پریس کانفرنسز بھی سنی ہیں حجاج کرام کی، گروپ لیڈران کی، اور اسی طرح مجھے یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ میں گورنمنٹ کے موقف کو بھی دیکھوں کہ اس کا کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، وہ کچھ باتیں تلخ بھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت اقبال نے خود فرمایا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ تو جب آپ کسی کو سمجھانے کے انداز میں یا کسی کے نقائص نکالنے کے انداز میں جب تک بات نہیں کریں گے تو کوئی بندہ آپ کی موقف کو، آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا لہجے جو ہے نا وہ سخت رکھنے پڑتے ہیں اپنا موقف واضح طور پہ سمجھانے کے لیے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے گورنمنٹ اینڈ سے بتاتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس میں کیا کر سکتی تھی، اس کی کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ سب سے جو سنگین ترین غلطی ہے حکومت کی، وہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے جو وزیر حج پہلے لگایا، سالک صاحب، وہ ایک ناتجربہ کار انسان تھا۔ وہ ایک سیاسی بھرتی کے طور پہ انہوں نے اس کو وزیر حج لگا دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات اس سے کنٹرول نہیں ہو رہے، تو یہ پہلا موقع ہے کہ حج کے دنوں میں، جہاں پہ ایک کلرک کو بھی حج کے دنوں میں چینج نہیں کیا جاتا کہ یہ حج کے معاملات کو سمجھے بیٹھا ہے، اس کو نہ ہٹایا جائے، اس وقت میں انہوں نے مجبور ہو کر منسٹر کو ہٹا دیا اور سردار یوسف صاحب کو لے کر آ گئے۔ سردار یوسف صاحب کو چونکہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے تجربہ حاصل ہے ماضی کا، لیکن اس کو لانا اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی مریض کے مرنے کے بعد کوئی اچھا سا ڈاکٹر لے آئیں۔ سالک صاحب یہ سارے معاملات بگاڑ کے چلے گئے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو ہم یعنی کہ پرائیویٹ اور سرکاری حاجیوں کی تقسیم پاکستان کے اندر ہے، یہ ملک کے باہر نہیں ہے۔ وہ اس ایک نقطے کو نہیں سمجھ سکے جس کی وجہ سے یہ تمام وہ تباہی لے کر آئے۔ صاحب ظاہر ہے پرائم منسٹر کو، آرمی چیف صاحب کو، کسی دوسرے بندے کو تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی نا کہ کس منسٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی جو غلطی کی بنیاد ہوئی، انہوں نے جس طرح کی یہ پریس کانفرنس میں ہمارے دوست بھی بتا رہے ہیں، گروپ لیڈر صاحبان ہوپ والے، ان کا موقف یہ درست ہے کہ انہوں نے ہم سے وہ سلوک کیا کہ جس طرح یہ ہمارے ساتھ مقابلے پہ اتر آیا ہوں، یعنی ہمیں پاکستانی حاجی ہی نہ سمجھا جا رہا ہو۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو ہمارے میں یعنی صاحب ظاہر ایک طویل عرصہ سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں ہم لوگ، تو یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے جو مجرم ہیں اس کام میں، وہ ہمارا یہاں کا حج ڈائریکٹریٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا فل ٹائم حج ڈائریکٹریٹ سے پاکستان کا ہے، باقی کسی بھی ملک کا نہیں ہے۔ تو ان کا نظام بھی دنیا کے بہترین نظاموں میں ہونا چاہیے تھا انتظامات کے حوالے سے، لیکن وہ بالکل یعنی کہ کسی بھی قابل نہیں ہے کہ ان کو مزید اس ڈائریکٹریٹ کو رکھا جائے، ان کے اوپر کروڑوں کا بجٹ خرچ کیا جائے۔ بالکل ان کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے، نہ اس ادارے کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی جواز بن گیا ہے کہ ان کا وجود یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ یہ سیزنل ڈیوٹی پہ جس طرح باقی ملکوں کے لوگ آتے ہیں وہ اسی طرح آئیں اور وہی انتظامات کریں، حاجیوں کو ٹھہرائیں، حاجیوں کو وہ کر کے تو واپس چلے جائیں۔ ان کی کوئی عہدوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک کی مجھے مثال ثابت کر دیں، انڈونیشیا کا 2,26,000 حاجی ہے، انڈیا کا ہمارے برابر حاجی ہے، کوئی کسی کا ڈائریکٹر یہاں پہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے ابھی انڈیا نے چلیں وہ ڈائریکٹر لے آئے ہیں، لیکن باقیوں کا نہیں ہے۔
تو یہ فل ٹائم جو ہے نا، فل ٹائم اس کی ادارے کی سرے سے ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے نئے ایک منسٹر کو، جو ایک نو آموز انسان ہے، اس کو سارے یہاں کے قوانین بتاتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب میں یہ کنگڈم ہے، یہاں پہ جو قانون ہوتا ہے وہ فالو ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے بھی پرائیویٹ کو ایک جو ہے نا سمجھ لیں کہ ایک اضافی طور پہ سمجھ کے ان کے لیے انہوں نے کچھ بھی کوئی انتظامات یا اہتمام نہیں کیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری حکومت، یہ ڈائریکٹریٹ بھی حکومت ہے اور وہ بھی، جہاں پہ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں صرف ان کی مخالفت کی جاتی ہے، ایک نقطے پہ قائم ہے کہ ان کے راستوں میں ہرڈل کیسے پیدا کرنی ہے، جس طرح یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور ملک کے حاجی ہوں یا ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آئے ہوں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب ڈائریکٹریٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ فنڈز ہیں، سعودی عرب میں موجود ہیں ہمارے فنڈز، اس سے بھی زیادہ فنڈز موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ کیا ڈائریکٹر نے یا ڈی جی صاحب نے یہ کیا یہاں پر کہ وہ یہ کہتے جی کہ ٹھیک ہے سعودی عرب کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، معاملہ تو پیسوں کی وجہ سے رک رہا ہے نا، ہم یہ پیمنٹ اپنی اٹھا کر سعودی وزارت میں جمع کروا دیتے ہیں اور ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں، بعد میں ہم جو ہے نا گروپوں سے پیمنٹ ریسیو کر لیں گے، ان سے ہم یہ بھی پیمنٹ وصول کر لیں گے کہ بھئی آیا آپ کے اوپر جو ہے نا اخراجات آپ کے اوپر جو آ رہے ہیں، آپ جو پیسے جمع کروائیں گے، ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ فائن بھی لگا کے آپ کو پیسے کاٹ لیں گے۔ یہ اس کے لیے کسی نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اگلی بات، جو ہمارا موقف ہے، ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں کل پریس کانفرنس دے رہا تھا، معالی سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے سعودی عرب کے، مالکی صاحب، تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی بلیم گیم، کہ جناب یہ جو مثلا یہ ہے نا اپنا یہ پرائیویٹ جی یہ لیٹ ہو گئے اور اس کے ذمہ دار ہیں، بھئی یہ تو میرے خیال میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے۔ بھئی آپ لوگ ان کے پرائیویٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت پورا ملک اضطراب میں ہے۔ پاکستان کے تقریباً 67,000 حجاج پرائیویٹ سیکٹر سے ان کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں۔ ایک اپیل سیدی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، قائد السلام امیر محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیع سے ہے، اور ایک اپیل اپنے ملک کی سیاسی مذہبی قیادت اور ایچ ڈی اوز کے نمائندوں سے ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علم ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں 4 سے 5 موقع دیے ہیں، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، تاخیر ہوئی ہے، ایچ جی او کا، وزارت کا، یا جو بھی معاملات ہیں اس وقت اس پہ بحث کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ میری اپیل ہے سیدی خادم الحرمین شریفین سے، سیدی امیر محمد بن سلمان سے، ڈاکٹر توفیق الربیع سے، کہ ہمارے لوگوں نے بہت مشکل سے پیسے جمع کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی تعداد ہے امراء کی، پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ساری زندگی پیسے جمع کرتی ہے اور حج کے لیے جانا چاہتی ہے۔ وہ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ خدا نخواستہ وہ نہیں جا رہے تو ایک کیا کیفیت ہوگی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی قیادت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کا میدان نہیں ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ ہم پہ شفقت کی ہے، آج پاکستان الحمدللہ جہاں کھڑا ہے اس میں سعودی عرب کا بہت بڑا تعاون ہے، خواہ وہ ہم ایٹمی قوت ہیں یا ایک مضبوط قوم ہیں، اور آج بھی ہمارے لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں وہاں خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان میں زر مبادلہ آ رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ حج کا معاملہ پاکستانیوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہے، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، جو کر سکتا ہے اپنی کوشش کرے۔ ہمیں امید ہے کہ سعودی عرب نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ 10,000 ہمارے حجاج اس وقت وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی، ان کی محنت سے داخل ہوئے ہیں، 67,000 باقی ہیں، ان کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ مایوسی اور سیاست اس کی بجائے دعا بھی کی جائے اور کوشش بھی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرمائے۔